أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة في أمته، وجعل الشفاء في تربته، وإجابة الدعاء تحت قبته، والأئمة من ذريته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد. لا سيما مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وأولاده المقتونين، وعترته المظلومين، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال إمام الحسين بن علي عليه السلام: إني لم أخرج شرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب علیہ السلام. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، عاشقان امام زمانہ، سن 1448 ہجری امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا صاحب کی شہادت کی تسلیت و تعزیت آپ سب کی خدمت میں، اور بالخصوص امام زمانہ امام مظلوم علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ہمیں اس ماہ محرم الحرام کے صدقے میں، اس فرش ازا کے صدقے میں، اس غم مظلوم کربلا کے صدقے میں ہماری تمام حوائج شریعہ کو پورا فرما، ہماری تمام حاجات کو قبول فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرما، تمام مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما، تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کا قول نورانی و فرمان گرامی سرنامہ کلام قرار دیا، اور کوشش یہی رہے گی کہ اس عشرہ محرم الحرام کی مجالس اعزا میں اسی عنوان پر گفتگو ہو جو کہ ہمارا موضوع ہے، اور وہ قیام امام حسین علیہ السلام، قیام مقدس کربلا، قیام مقدس عاشورہ. اس قیام کے اہداف کیا تھے، اس قیام کے مقاصد کیا تھے، یہ قیام کیوں ہوا، اس کے پیچھے عوامل کیا تھے،
کہاں سے آغاز ہوا کربلا کا، اور یہ تمام موضوعات انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ ایک دفعہ سب مل کر درود بھیجیں محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس سے پہلے کہ ہم موضوع کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کے بارے میں کچھ گفتگو ہو جائے کہ یہ پاکیزہ مہینہ کہ جس سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، نئے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، اس بابرکت مہینے میں، اس مظلومیت والے مہینے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمارے کیا فرائض ہیں۔ اس ماہ محرم میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ماہ محرم میں ہم نے تجدید کرنی ہے، عہد کرنا ہے۔ گزشتہ سال ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم سے کون کون سی کوتاہیاں ہوئیں، کون کون سے گناہ ہوئے، کون کون سی خطائیں ہوئیں، کن کن ذمہ داریوں پر عمل نہیں کیا، اور کن کن چیزوں کو فراموش کر دیا، اور اللہ کے کون کون سے فرائض بجا نہ لا سکے۔ عہد کرنا ہے خدا کی بارگاہ میں کہ وہ تمام کوتاہیاں، وہ تمام غلطیاں، وہ تمام خطائیں، وہ تمام گناہ جو ہم سے سرزد ہوئے، آئندہ اس سال انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، عہد کریں گے تیری بارگاہ میں کہ ہم سے یہ کوتاہیاں نہ ہوں، ہم اپنی اصلاح کریں۔ عزیزان محترم، یہ ماہ محرم ماہ اصلاح ہے۔ نئے سال کا آغاز ہی اصلاح سے ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ توجہ ہے انشاءاللہ، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر جائزہ لینا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے گھر والوں کا جائزہ لینا ہے، اپنے معاشرے کا جائزہ لینا ہے، اپنی قوم کا جائزہ لینا ہے کہ یہ کس مقام پر کھڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ماہ کا احترام کریں۔ ماہ محرم حرمت کا مہینہ ہے، ماہ محرم احترام کا مہینہ ہے۔ ماہ محرم ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسے حرمت کا مہینہ قرار دیا۔ اس مہینے میں حرمت واجب ہے۔ کسی بھی نامناسب، کسی بھی غلط رویے سے اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کسی بھی چیز کا، کسی بھی مقدسات کی توہین نہ ہو، کسی کے بھی مقدس چیزیں، بابرکت چیزیں، ان کی بے احترامی نہ ہو، ان کی توہین نہ ہو، ان کی اہانت نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ماہ محرم حرمت کا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دوسرے کا احترام کریں، خود اس مہینے کا احترام کریں۔ اس مہینے میں وہ کام کریں جو اللہ کی رضا کا سبب بنے۔ اس مہینے میں وہ کام کریں، وہ کام نہ کریں کہ جن سے خداوند عالم کی ذات کیا ہو، ناراض ہو۔ لہٰذا عزیزان محترم، توجہ فرمائیں، اس ماہ محرم سے ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا وصیت نامہ کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو مخاطب کر کے وصیت فرما رہے ہیں، یعنی یوں کہیں کہ اپنے قیام مقدس کو بیان کر رہے ہیں، اپنے قیام کے اہداف کو بیان کر رہے ہیں۔ ان پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی تفصیل سے انشاءاللہ۔ قیام کو ہم سمجھیں گے کہ یہ قیام کی ماہیت کیا ہے، قیام کی حقیقت کیا ہے، قیام کیوں عمل میں آیا، کون کون سے عوامل تھے، کیا ہو گیا تھا معاشرے میں کہ امام حسین کو نکلنا پڑا اور اس ظالم حاکم کے خلاف قیام کرنا پڑا۔ ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے، لیکن آج کے مجلس میں ابتدائی طور پر، مقدماتی طور پر میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقاصد کیا تھے، جو کہ اس وصیت نامے میں امام نے بیان فرمایا انی لم اخرج الشر۔ سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ میں نے نہ سرکشی کے لیے، ولا بطرہ، نہ غرور کے لیے، ولا مفسدہ، نہ ہی فساد کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے،
ولا ظالما، اور نہ ظلم کرنے کے لیے نکلا ہوں. میں ان چیزوں کے لیے نہیں نکلا عزیزان محترم مدینہ سے مکہ کی طرف اور پھر مکہ سے کربلا کی طرف، بلکہ میں کس کے لیے نکلا ہوں؟ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، بلکہ میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. یہ بہت بڑا اس میں ہمارے لیے پیغام ہے. امام حسین علیہ السلام اپنے پوری فیملی کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ کس لیے نکل رہے ہیں؟ تاکہ میرے جد کی، میرے نانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود بھیجیے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد، تاکہ میرے جد کی امت کی اصلاح ہو جائے، تاکہ میرے جد کی امت سدھر جائے، تاکہ میرے جد کی امت باز آ جائے. ضرور بضرور اس معاشرے میں بگاڑ آ چکا تھا، 100% یہ معاشرہ بگڑ چکا تھا، اور 100% اس معاشرے میں ایسی بیماریاں رائج ہو چکی تھیں کہ جن کے خاتمے کے لیے سید الشہداء کو خروج کرنا پڑا، نکلنا پڑا، قیام کرنا پڑا. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اصلاح کے لیے سید الشہداء نکلے ہیں. ہم اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ تفصیل سے آنے والی مجالس میں. اور اگلا جو جملہ ہے وہ بہت اہم جملہ ہے، اور اس پہ بھی سیر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. وہ فرمایا ارید ان آمر بالمعروف، میرا ارادہ ہے، امام حسین کا ارادہ ہے کہ نیکی کا حکم دوں، میں امر بالمعروف کروں. امر بالمعروف آپ جانتے ہیں فروع دین میں سے ہے. ہمارے جو 10 فروع دین ہیں ان میں سے ایک امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، کہ جس کو بالکل ہی فراموش کر دیا گیا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے برعکس نیکیوں کے خلاف لوگوں کو کیا جاتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، تم فلاں نیک کام نہ کرو، کیا ضرورت ہے، کیا ملے گا. نہیں ہے جان محترم، امر بالمعروف انتہائی ضروری ہے. آپ جانتے ہیں اصول دین کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ توحید. اصول دین کی اساس کیا ہے؟ توحید. اور فروع دین کی اساس نماز نہیں ہے جان محترم، روزہ نہیں ہے جان محترم، امر بالمعروف. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نیکی کا حکم دیں گے تو لوگ نیکی کریں گے، تو لوگ نیک اعمال انجام دیں گے، ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا. پھر فرمایا وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، میرا ارادہ ہے کہ میں نہیں عن المنکر کروں، برائیوں سے روکوں، نیکی کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں. اس پر تفصیل سے شہید مطہری، بہت بڑا نام ہے، ان کی کتاب کا مطالعہ میں کر رہا تھا، تفصیل سے انہوں نے اس پہ گفتگو کی، انشاءاللہ اب خدمت میں بیان کی جائے گی. پھر فرمایا وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب، اور میں کیا چاہتا ہوں اپنے نانا رسول خدا اور اپنے والد محترم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلوں. یہ میرے قیام کے مقاصد ہیں کہ جن کو سرے سے ہی فراموش کر دیا گیا ہے. امت میں بگاڑ آ چکا ہے، امت خراب ہو چکی ہے، اصلاح کی ضرورت ہے. آج بھی آپ دیکھیں اس وقت کیا حال تھا، 1400 سال پہلے جب امام حسین علیہ السلام قیام کرتے ہیں، اس وقت کیا حال تھا کہ جب امام حسین کو یہ فرمانا پڑ گیا کہ میں اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں اور امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں اور نہیں عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی سیرت پر چلوں، اپنے بابا کی سیرت پر چلوں، اپنے نانا کی سیرت پر چلوں. توجہ فرمائے جانا محترم. تو یہ وہ مقاصد تھے، تو یہ وہ اہداف تھے جو امام حسین علیہ السلام نے اس وصیت نامے میں اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام، انشاءاللہ محمد ابن حنفیہ کو بھی ہم کھولیں گے کہ ان کی کیا شخصیت تھی، یہ کیسے تھے، یہ کون تھے، اور ان کا کیا کردار تھا تاریخ میں. ان کی تحلیل ہم انشاءاللہ
کریں گے، دفعہ درود بھیجیے محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہاں پر عزیزان محترم ایک نقطے کی طرف میں اشارہ آپ کا کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو شہید مطہری نے بھی اپنے کتاب حماسہ حسینی میں نقل کیا ہے۔ دیکھیں ہم کس چیز کو سمجھ رہے ہیں؟ ہم قیام حسینی کو سمجھ رہے ہیں، ہم قیام مقدس کربلا کو سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کربلا کے وہ فرماتے ہیں شہید، اور انہی کی گزارشات کو انشاءاللہ ان مجالس اعزاء میں پیش کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کربلا کے دو صفحے ہیں، کربلا کے دو رخ ہیں، کربلا کے دو پہلو ہیں، کربلا کے دو بلاکس ہیں۔ ایک صفحہ تاریخ ہے، سیاہ ہے کربلا کا، جس کو بیان کیا جاتا ہے ممبروں سے، جس کو آپ کے خطبہ، جس کو ذاکرین بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے جنایت کا، وہ ہے مصیبت کا پہلو، مصیبت کا صفحہ۔ غالباً ظاہراً امام حسین علیہ السلام کی جب مجالس آتی ہیں، ماہ محرم آتا ہے، تو اس صفحے کو زیادہ آشکار کیا جاتا ہے۔ امام حسین کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، امام حسین کی مصیبت پڑھی جاتی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ مصائب امام حسین ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، ہر جگہ ہونے چاہیے، پوری دنیا میں ہونے چاہیے۔ لیکن شہید فرماتے ہیں استاد مطہری کہ اس کربلا کا ایک اور بلاک بھی ہے، اس کربلا کا ایک اور صفحہ بھی ہے، دو صفحے ہیں نا، پہلا صفحہ سیاہ ہے، تاریخ ہے، فرماتے ہیں دوسرا صفحہ سفید ہے، روشن ہے، منور ہے، نورانی ہے۔ اس بلاک میں نورانیت ہے، اس پہلو کے اندر ایک طاقت نظر آتی ہے، اس بلاک کے اندر ایک حماسہ نظر آتا ہے۔ شہید نے اس کو حماسے سے تعبیر کیا، یہ حماسہ ہے، یعنی اس کے اندر ایک استقامت ہے، اس کے اندر ایک پائیداری ہے، اس کے اندر ایک قوت ہے۔ کربلا کے اس پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ کربلا کے مصائب ضرور بیان ہونے چاہیے، لیکن مصائب کے ساتھ ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ اس مرثیے میں اور اس نوحے میں اور اس مصیبت میں یہ استقامت بھی پائی جائے۔ اگر یہ نہیں ہوگی تو ہم دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے عزیزان محترم، ہم اسرائیل امریکہ کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، ہم یہ بڑی بڑی ظالم طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے جب تک کہ ان مصائب کے ساتھ یہ قوت نہیں ہوگی، یہ طاقت نہیں ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام قیام کر رہے ہیں، کس کے خلاف؟ ظلم کے خلاف۔ خود فرما رہے ہیں کہ میں ظلم کے لیے نہیں نکل رہا، میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا، اس کا مطلب ہے اس طرف فساد ہے۔ میں ظلم کے لیے نہیں نکل رہا، اس کا مطلب ہے اس طرف ظلم ہے۔ میں شر کے لیے نہیں نکل رہا، اس کا مطلب ہے اس طرف شر ہے، اس طرف خیر نہیں ہے، خیر اس طرف ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام اور کربلا کے دو رخ ہیں، ایک مصیبت کا رخ ہے کہ جس کو بیان کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس مصیبت کو اس نورانیت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ امام حسین کے مصائب عزیزان محترم ایسے ہونے چاہیے۔ ہم بڑھتے ہیں منزل مصائب کی طرف، دلوں کو کربلا لے جائیں اور خلوص دل کے ساتھ، کیونکہ آج پہلی محرم ہے عزیزان محترم، اور پہلی محرم امام حسین علیہ السلام کی روانگی کے مصائب آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں گے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے مبارک کے سامنے، آپ بین الحرمین میں اپنے پورے وجود کے ساتھ امام حسین کو سلام کریں گے، خلوص دل کے ساتھ سب مل کے۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین، سب مل کے خلوص دل کے ساتھ۔ وعلی
الحسين وعلى صحاب الحسين. ایک دفعہ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. اور میرا سلام ہو اس لمحے پر جب میرا مظلوم آقا مدینہ کو چھوڑ رہا تھا. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، سوائے غم مولا سجاد امام حسین کے. میرا سلام ہو میرا سلام ہو اس آقا پر کہ نہ جانے کس طرح اپنے نانا سے وداع کر رکھے تھے. اللہ کسی کو وطن سے نہ چھڑائے، اللہ کسی کو بھی وطن سے نہ چھڑائے. وطن کا چھوڑنا تو ایسا چھوڑنا کہ معلوم نہ ہو واپس آنا ہے یا نہیں آنا. آپ جانتے ہیں زان محترم روایات میں کہ حسین جب مدینے کو چھوڑ رہے تھے تو سب سے پہلے اپنے نانا کی قبر پر گئے تھے. اپنے نانا کی قبر سے وداع کیا تھا. فرمایا نا وصیت میں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. رونے والوں میں کہوں گا ایسے گئے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے بابا کی گود میں لیٹنے جاتا ہے. کئی جگہوں سے اپنے جد کی قبر کے بوسے لیے، پھر جو قبر کا حصہ سینے کے قریب تھا اس جگہ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر سینہ لگا کر اتنا گریہ کیا، اتنے آنسو بہائے کہ قبر نبی تر ہونے لگی. اور پھر روتے روتے فرمایا، کیا فرمایا عزیزان محترم؟ نانا او میرے نانا اب مدینہ اس قابل نہ رہا، اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، میں مدینہ کو چھوڑ رہا ہوں. پھر مولا نانا کی قبر کو وداع کر کر کہاں گئے؟ اپنی مظلومہ ماں کی قبر پر. بچے بیٹھے ہیں نا مجلس میں، جن کی مائیں زندہ ہیں وہ بیٹھے ہیں نا. میں آپ سے پوچھوں گا ایک دن بھی اگر اپنی ماں کو سلام نہ کریں
اگر ایک دن بھی اپنی ماں کو سلام نہ کرے، دوسرے شہر میں رہتے ہیں تو فوراً فون آ جائے گا، بیٹا کیا بات ہے، تم نے مجھ سے بات نہیں کی۔ اجرکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ حسین نے ماں کو رخصت کیا، بس اب مختصر کروں گا۔ حسین نے اپنی ماں کو رخصت کیا، پھر کہاں جناب زینب کے گھر پر آئے۔ کنیز نے جناب حسین کو دیکھا، دوڑی اندر گئی، کہا اے آقا زادی زینب۔ حسین دروازے پر کھڑے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ کیا منظر ہوگا، تصور کر سکتے ہیں کہ کیا منظر ہوگا۔ جناب زینب نے چادر کو لیا، اتنی جلدی میں دروازے پر آئی، فرمایا بھیا آپ نے زحمت کی، مجھے بلا لیا ہوتا۔ کہا ہے میرے بھیا اتنی رات کی تاریکی میں کیوں آ گئے؟ مولا نے فرمایا بہن زینب تیاری کر لو، ہم مدینے کو چھوڑ رہے ہیں، اب وہ سفر شروع ہوگا جو تمہارے بغیر ممکن نہیں، جو زینب کے بغیر مکمل نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ راوی کہتا ہے اگلا دن آیا، امام حسین نے جناب عباس کو ذمہ داریاں دیں، فرمایا اے عباس محفلیں سجاؤ، پورا خاندان کا قافلہ روانہ ہوگا۔ یہاں پر ایک راوی روایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں مدینہ میں اپنی ذاتی غرض سے حاضر ہوا کہ ایسے میری توجہ ہوئی جیسے دور ہماریاں تیار ہو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ تیاری کیسی ہے، یہ کون تیار ہو رہا ہے، یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ کہا گیا یہ حسین کا قافلہ ہے، مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ منظر دیکھا، حسین ایک کرسی پر بیٹھے ہیں، ارد گرد بہت سارے جوان ہیں۔ حسین نے سب کو ذمہ داریاں دیں، عباس کو ذمہ داریاں دیں، سب کو ذمہ داریاں سونپ رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ وہ وقت آ گیا جب عباس نے بتایا مولا قافلہ چلنے کو تیار ہے۔ حضرت نے ایک جوان کی طرف دیکھا جو بیت الشرف میں گیا، اور جب واپس آیا کچھ ہی دیر بعد ایک منظر بنا، اور وہ منظر یہ تھا ایک جوان نکل رہا ہے جس کے پیچھے ایک ایک کر کے بیوی آ رہی ہیں۔ پوچھا یہ پہلا جوان کون ہے؟ کہا گیا قاسم۔ پوچھا گیا اس کے پیچھے خاتون کون ہے؟ کہا گیا اس کی ماں فروا ہے، اپنی والدہ کو محمل میں بٹھانے آیا ہے۔ یہ سارے جوان آتے رہے، ان کی مائیں آتی رہیں، اور پھر آخر میں ایک بہت بڑا عجیب منظر دیکھا۔ آواز آئی اندر سے کوئی بھی آ رہی ہے، سب نے اپنے کام چھوڑ دیے، حسین نے کرسی کو چھوڑ دیا، سب دروازے کی طرف آئے۔ جب وہ بی محمل میں بیٹھنے لگی، عباس نے اپنا گھٹنا ٹیک دیا۔ میں نے پوچھا یہ بی کون ہے؟ کہا یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے، یہ زینب کبریٰ ہے۔
مجلس ہو گیا جداروں، گریا ہو گیا. بس آخری جملہ سننا ہے، آخری جملہ. اس شان سے جناب زینب کو مدینے میں سوار کیا گیا. سلام ہو زینب کی غربت پر، لیکن میں کہوں گا 11 محرم گئے، زینب سب کو سوار کر رہی ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.